بچوں کی طرح انگلش سیکھیں، صرف سنیں نہیں بلکہ میرے ساتھ انگلش بولیں۔ دوستو آج ہمارے اس کورس کا ڈے 4 ہے۔ اگر آپ ہماری پریویس کلاسز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ان تمام ویڈیوز کے لنکس آپ کو نیچے ڈسکرپشنز میں بآسانی مل جائیں گے۔ ہمارے ساتھ آن لائن اسپوکن انگلش کورس کی کلاسز جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر رابطہ کریں۔ سو فرینڈز لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ۔ دوستو آج کے لیسنز میں ہم آپ کو سکھائیں گے کین ورسز کوڈ۔ سب سے پہلے تو انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں کہ آج کی اس پوری کلاس میں آپ کیا سیکھنے والے ہیں۔ انتہائی امپورٹنٹ لیسن ہے دوستو، اگر آپ کین اور کوڈ کا استعمال اچھے سے سیکھ لیتے ہیں یقین کریں آپ مختلف سچویشنز میں بات کرنا آسانی سے سیکھ جائیں گے۔ تو سب سے پہلے واٹ از کین، کین کیا ہے، کوڈ کیا ہے اور ان دونوں کا ڈیفرنس، اور آپ کو ایگزامپلز کے ذریعے پریکٹس کروائیں گے اور یہ لیسن آخر تک لازمی دیکھنا ہے کیونکہ ہم نے آپ کے لیے ایک پریکٹس رکھی ہے جو آپ نے لازمی اٹیمپٹ کرنی ہے۔ سو چلیے باقاعدہ ہمارے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں کین کی۔ واٹ از کین، کین کیا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے سکتا، سکتا۔ کین کو آپ موجودہ وقت میں جو آپ کی صلاحیت ہے، جو آپ کام کر سکتے ہیں، آپ کی قابلیت ہے، اس کے بارے میں اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کین کا استعمال کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو کچھ ریئل لائف ایگزامپلس دے دوں تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ گانا گا سکتے ہیں تو آگے سے آپ کا جواب کیا ہوگا؟ جی ہاں میں گانا گا سکتا ہوں۔ یہاں پر آپ نے اپنی قابلیت کے بارے میں بات کی ہے، آپ کین کا استعمال کریں گے۔ اوکے، کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ گاڑی چلا سکتے ہیں تو آپ بولیں گے جی میں گاڑی چلا سکتا ہوں، آپ نے قابلیت کے بارے میں بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ اس طرح اپنی قابلیت کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کسی کام کو کر سکتے ہیں، آپ کین کا استعمال کریں گے اور وہ بھی پریزنٹ ٹائم میں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو ہم سٹرکچرز کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم آگے موو آن کریں گے۔ سبجیکٹ پلس کین اور ورب کی سمپل فارم کا بھی استعمال کریں گے، ورب کی فرسٹ فارم کا استعمال کریں گے۔ ایگزامپل دیکھیں، آئی کین اسپیک انگلش، میں انگریزی بول سکتا ہوں۔ شی کین کوک، وہ کھانا پکا سکتی ہے۔ وی کین سویم، ہم تیر سکتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ دوستو آپ کو پہلے جو اس کا استعمال ہے کین کا سمجھ آگے ہوگا کہ موجودہ وقت میں آپ میں کوئی قابلیت ہے کام کرنے کی، اس کے بارے میں آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کین کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اوکے، پرمیشن دینے کے لیے، یعنی اگر آپ کسی کو اجازت دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کین کا استعمال کر سکتے ہیں۔ سبجیکٹ پلس کین، اس کا اسٹرکچر بالکل سیم رہے گا، ورب کی فرسٹ فارم کا بھی استعمال کریں گے۔ کین آئی کم ان، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ کین آئی آسک اے کوسچن، کیا میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ آپ کلاس روم میں کھڑے ہو کر کہہ سکتے ہیں کین آئی آسک اے کوسچن، یا آپ دوستوں سے بھی کہہ سکتے ہیں کین آئی آسک اے کوسچن۔ اوکے، کین آئی یوز یور فون، کیا میں آپ کا فون استعمال کر سکتا ہوں؟ اگر آپ اجازت مانگنا چاہتے ہیں، اردو میں دیکھیں، کیا میں کھانا پکا سکتا ہوں، کیا میں گاڑی چلا سکتا ہوں، کیا میں یہاں سو سکتا ہوں، تو یہ آپ پرمیشن مانگ رہے ہیں، تو پرمیشن مانگنے کے لیے بھی آپ کین کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ کسی سے ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی درخواست کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ کین کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ کین یو ہیلپ می، کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل آپ کسی ایسی سچویشن میں ہیں، کسی اجنبی سے آپ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ میری مدد کر سکتے ہیں، مجھے کچھ پیسے چاہیے، کین یو ہیلپ می، کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ کین یو اوپن دی ڈور، کیا آپ دروازہ کھول سکتے ہیں؟ کین یو ریپیٹ دیٹ پلیز، کیا آپ اس بات کو دوہرا سکتے ہیں؟ تو دوستو اس کے 3 استعمالات آپ کو میں نے بتائے ہیں۔ سب سے پہلے موجودہ وقت میں اپنی قابلیت کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، پرمیشن اجازت دینا چاہتے ہیں، ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کین کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اب آگے جا کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کین اور کوڈ کا آپس میں کیا ڈیفرنس ہے۔ کین کا استعمال آپ ریکویسٹ پرمیشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، تو کوڈ کا استعمال بھی آپ سیم سچویشن میں کر سکتے ہیں، لیکن پھر ڈیفرنس کہاں پر آئے گا وہ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ کوڈ کو دیکھیں، واٹ از کوڈ؟ پاسٹ میں، ماضی میں آپ کے اندر کوئی قابلیت تھی، کوئی قابلیت تھی، بات کو سمجھیے۔ پریزنٹ ٹائم میں ہے، کین کا استعمال کریں گے۔ پاسٹ میں تھی تو آپ کوڈ کا استعمال کریں گے۔ یہاں پر بھی آپ ورب کی فرسٹ فارم کا استعمال کریں گے۔ یہ دیکھیں، آئی کوڈ سویم، آپ سمپلی یہ بھی کہہ سکتے ہیں آئی کوڈ سویم، لیکن سینٹینس کو مکمل کریں۔ آئی کوڈ سویم وین آئی واز 10، میں 10 سال کی عمر میں تیر سکتا تھا۔ یہ آپ کی پاسٹ کی قابلیت تھی، اب نہیں ہے، اس بات کو سمجھیے۔ شی کوڈ اسپیک انگلش ایز اے چائلڈ،
وہ بچپن میں انگریزی بول سکتی تھی. My grandfather could run fast. میرے دادا ابو بہت تیز دوڑ سکتے تھے, اب نہیں دوڑتے. تو ماضی میں اگر آپ اپنی کسی قابلیت کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں جو آپ میں تھی اب نہیں ہے, آپ could کا استعمال کریں گے. کلیئر ہو گیا؟ پولائٹ ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں, بڑے ہی شائستہ وے میں آپ درخواست کرنا چاہتے ہیں, تو آپ could کا استعمال کریں گے. اسٹرکچر بالکل سیم رہے گا. یہ دیکھیں, could you help me, کیا آپ میری مدد کریں گے یا کر سکتے ہیں. could you help me, could you repeat that, کیا آپ دوبارہ دہرائیں گے یا دہرا سکتے ہیں. could you open the window, کیا آپ کھڑکی کھول دیں گے. تو اگر آپ بڑے ہی شائستہ وے میں, بڑے اچھے نرم انداز میں درخواست کرنا چاہتے ہیں تو آپ could کا استعمال کریں گے. ٹھیک ہے دوستو. اجازت کے لیے اگر آپ کسی سے اجازت مانگنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ could کا استعمال کر سکتے ہیں. اسٹرکچر بالکل سیم رہے گا. یہ دیکھیں, could I come in, کیا میں اندر آ سکتا ہوں. could I come in. could I ask a question, کیا میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں. could I use your phone, کیا میں آپ کا فون استعمال کر سکتا ہوں. could I sit here, کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں. تو آپ کو میں نے تین استعمالات اس کے بتائے ہیں. قابلیت کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں, پرمیشن کے لیے اور ریکویسٹ کے لیے. ٹھیک ہے, صرف قابلیت کو لے کر آپ پریزنٹ ٹائم اور پاسٹ کو دیکھیں گے. یعنی اگر آپ پریزنٹ ٹائم میں قابلیت کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں آپ کین کا استعمال کریں گے. اگر آپ could کا استعمال کر کے اپنی قابلیت کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ پاسٹ میں آپ کے اندر کوئی قابلیت تھی, کسی انسان میں کوئی قابلیت تھی, تو آپ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ڈیفرنس دیکھیں تھوڑا سا, کیونکہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ بات سیم ہی ہے. کیا میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں, کیا میں اندر آ سکتا ہوں, کیا میں آپ کا موبائل یوز کر سکتا ہوں. کین کا استعمال بھی کر سکتے ہیں, could کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. تو ڈیفرنس کیا ہے؟ ڈیفرنس یہ ہے, ذرا غور سے سیکھ لیجیے. سب سے پہلے کین کو آپ پریزنٹ کی ایبلٹی کے بارے میں بات کرنے کے لیے استعمال کریں گے. could کو آپ پاسٹ کی ایبلٹی کے لیے استعمال کریں گے. کین کا استعمال پرمیشن کے لیے, لیکن could کا استعمال پولائٹ پرمیشن, بڑے ہی شائستہ وے میں پولائٹ ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں. کین کا استعمال آپ دوستوں کے ساتھ کر سکتے ہیں, فیملی ممبرز کے ساتھ کر سکتے ہیں, لیکن کسی پروفیشنل جگہ پر جس کے ساتھ آپ نے فارمل ہونا ہو وہاں پر آپ کین کا استعمال ہرگز نہیں کریں گے. کین بہت زیادہ انفارمل ہے جبکہ could بہت زیادہ فارمل اور ریسپیکٹفل ہے. یعنی اگر آپ اپنے باس سے یا اپنے ٹیچر سے اجازت مانگنا چاہتے ہیں کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں, تو آپ کین کا استعمال نہیں کریں گے بلکہ آپ could کا استعمال کریں گے, کیونکہ could فارمل ہے جبکہ کین انفارمل ہے. تو دوستو آپ کو سمجھ آ گیا ڈیفرنس. تو کین آج کے لیے یعنی پریزنٹ ٹائم کے لیے, جبکہ could ماضی کے لیے. ٹھیک ہے, یعنی اپنی ابلٹی کے بارے میں بات کرنے کے لیے. پولائٹ زیادہ مؤدبانہ انداز میں اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں آپ could کا استعمال کریں گے, لیکن اگر آپ کسی کے ساتھ انفارمل ہو کر بات کرنا چاہتے ہیں دوستوں کی طرح آپ کین کا استعمال کریں گے. دوستو آپ نے اس لیسنس کو اگر اچھے سے دیکھا ہے تو آئی ہوپ اینڈ آئی بلیو کہ آپ اچھے سے سمجھ چکے ہوں گے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, یہ آپ کے سامنے پریکٹس سینٹینسز ہیں, آپ نے ان سینٹینسز کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے. اگر آپ لیسن کو اچھے سے سمجھ چکے ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی اس کو ٹرانسلیٹ کر لیں گے. نیچے کامنٹ باکس میں آپ اپنی پریکٹس سینڈ کر سکتے ہیں یا آپ دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر اپنی پریکٹسز ہمیں چیک کروا سکتے ہیں. I'll see you in day 4.